اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو، اللہ نہ کرے کوئی بیمار ہو تو ہمیں صدقہ یاد آتا ہے کرنا۔ خوشحالی میں صدقہ کیجئے، تندرستی میں صدقہ کیجئے، اچھے حالات میں اللہ کو یاد رکھیے، اچھے حالات میں اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے، تو اللہ رب العالمین تو علیم بذات الصدور ہے، اللہ عالم الغیب ہے۔ آپ کے پیچھے کون پڑا ہے، آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، آپ کے پیچھے کون آنے والا ہے، آپ کا مال لوٹنے کی تیاری کون کر رہا ہے، آپ کو جان سے مارنے کی تیاری کون کر رہا ہے، آپ کو نقصان پہنچانے کی تیاری کون کر رہا ہے۔ لہذا آپ کو تو معلوم نہیں لیکن اللہ تو جانتا ہے، اور اس صدقے کی برکت سے اللہ رب العالمین آپ کی بیماریوں کو بھی دور کرتا ہے، آپ کی وباؤں کو بھی دور کرتا ہے، آپ کی تکلیفوں کو بھی دور کرتا ہے، اور آپ کو ہر آنے والے حادثے سے محفوظ فرما لیتا ہے۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک، مالک ارض و سما، خالق کائنات کے لیے ہیں، اور بے شمار درود و سلام ہوں پیغمبر بحر و بر، شافی روز جزا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، جن کے ذریعے اللہ نے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں، جب ماہ رمضان کم ہونا شروع ہو جائے، جب رمضان کے دن کم ہونا شروع ہو جائیں تو تم اپنے نیک اعمال میں اضافہ کر لیا کرو، کیونکہ دن اب ماہ مبارک کے کم ہو رہے ہیں، تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ ماہ مبارک کے دوسرے جمعے میں ہم الحمدللہ داخل ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ چند ہی دنوں بعد آخری عشرہ شروع ہو جائے گا، اور پھر ماہ مبارک کا اختتام ہے۔ تو اس لیے سلف صالحین نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ جیسے ہی ماہ رمضان اس کے دن کم ہونا شروع ہو جائیں تو تم اپنے نیک اعمال میں اضافہ کر لیا کرو۔ اللہ رب العالمین ہمیں مزید نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہماری عبادات کو جو ہم کر چکے ہیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الحشر کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ ایمان والوں سے مخاطب ہے اور فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والیوں، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کا خوف کرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور تم میں سے ہر نفس، ہر انسان، ہر جان یہ سوچے، یہ دیکھے کہ اس نے اپنے آنے والی زندگی کے لیے کیا کچھ آگے بھیجا ہے۔ آنے والی زندگی آخرت کی زندگی، آنے والی زندگی ہمیشگی کی زندگی، آنے والی زندگی دائمی زندگی، اس زندگی کے لیے، اس زندگی میں خیر و برکت کے لیے، اس زندگی میں اچھے انداز سے جینے کے لیے تم نے آگے کیا اعمال بھیجے ہیں، کیا جمع کیا ہوا ہے۔ واتقوا اللہ، پھر اللہ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک وہ تمہارے ہر اعمال سے باخبر ہے۔ ماہ مبارک میں کرنے والے کام، سب سے بڑھ کے روزہ، نماز، تراویحیں، صلاۃ اللیل، تلاوت قرآن، اعتکاف، فلاحی کام، رفاہی کام، لوگوں کو دینا، بانٹنا، اور ایک اہم ترین کام جو اس ماہ مبارک میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت کے ساتھ کیا کرتے تھے، وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرنا، اللہ رب العالمین کے راستے میں، اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے مال سے اللہ کی راہ میں، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے لوگوں کے لیے خرچ کرنا۔
معروف حدیث ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آپ نے سنا ہے کہ جس طرح تیز آندھی چلتی ہے، جس طرح تیز ہوائیں چلتی ہیں، اور وہ تیز آندھی اور وہ تیز ہوائیں درختوں کو بھی اکھاڑ پھینکتی ہیں، اس طرح تیز آندھی اور تیز ہواؤں کی مثل نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماہ مبارک میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا کرتے تھے۔ جو ہم نے پہن لیا وہ بوسیدہ ہو گیا، جو ہم نے کھا لیا وہ ختم ہو گیا، اور جو ہم نے کما لیا وہ یقیناً ہمارے وارثوں کے لیے ہے۔ مرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، تم نے اپنے لیے آگے کیا بھیجا، تو اپنے لیے جو آگے بھیجو گے تمہارے کام وہی آئے گا۔ جو کچھ تم خرچ کر دو گے، جو کچھ تم اللہ کے لیے دے دو گے، آگے تمہارے کام وہی آنے والا ہے۔ اس دنیا میں تم جتنا مال اپنی اولاد پہ، اپنے اوپر، اپنے عیال پہ خرچ کرو گے یہ کام نہیں آئے گا، یہ سب ختم ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا۔ تو تم میں سے ہر نفس دیکھے، ہر نفس اپنا محاسبہ کرے کہ میں نے آگے کے لیے کیا بھیجا ہے۔ تو آگے کے لیے بھیجنے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کی راہ میں صدقہ کیجئے، اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے، اللہ کی راہ میں اپنے مال کو بہائیے، کیونکہ اللہ رب العالمین تو آپ کے خرچ کیے ہوئے مال کا بڑا قدردان ہے، بڑا قدردان ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، کہ تم میں سے اگر کوئی شخص ایک کھجور کا دانہ بھی اخلاص نیت کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اور اگر ایک کھجور بھی میسر نہ ہو، اس کھجور کے دانے کا آدھا حصہ بھی اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، مثال بھی دیکھیے کھجور کی دی ہے، اور کھجور وہ کہ جو مدینے کی سوغات ہے، کہ جہاں پر کھجوروں کی بھرمار ہے، جہاں پہ ایک کھجور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کوئی بڑی بات نہیں تھی، اس کی مثال دے کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھایا ہے۔ اور یہ کھجور تو تمہیں مدینے میں راہ چلتے ہوئے بھی مل سکتی ہے، سڑک پر اور گلی میں پڑے ہوئے بھی مل سکتی ہے۔ اس کھجور کو اٹھا کر، اس دانے کو اٹھا کر تم اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، کسی بھوکے کو کھلاتے ہو، اور یہ استطاعت نہیں ہے کہ پورا کھجور کا دانہ دے سکو، استطاعت یہ ہے کہ اس کھجور کے دانے کا آدھا حصہ دے سکو، تم وہ بھی جب اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ رب العالمین اس کی قدر کرتا ہے، اور تمہارے اس کھجور کے دانے کو، اس کھجور کے حصے کو اللہ رب العالمین پالتا ہے، قدر کرتا ہے۔ جس طرح تم اپنے مویشی کو پالتے ہو، جس طرح تم اپنے جانوروں کا دیکھ بھال کرتے ہو، جس طرح تم اپنی اولادوں کو پالتے ہو، اپنی اولادوں کی دیکھ بھال کرتے ہو، اللہ رب العالمین تو اللہ کی راہ میں خرچ کیے ہوئے اس کھجور کے مختصر سے دانے کی اس طرح قدردانی کرتا ہے اور اس طرح اس کو پالتا ہے، اور اتنا پالتا ہے کہ جب کل قیامت کے دن تم اللہ رب العالمین سے ملو گے تو احد پہاڑ کے برابر اللہ رب العالمین تمہیں اس کا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اے میرے بندے، تو نے اس دنیا میں رہتے ہوئے اخلاص نیت کے ساتھ اللہ کی راہ میں صدقہ کیا تھا، اللہ نے اس صدقے کی قدر کری تھی، اس کو پالا تھا، پوسا تھا، اس کا خیال کیا تھا، آج یہ پہاڑوں جیسا تمہاری نیکی بن چکی ہے، لہذا آج یہ قیامت کے دن تمہارے کام آئے گی۔ تو سوچئے کہ کس قدر عظیم عمل ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، صدقہ کرنا۔ صدقہ کا معنی عربی میں خیرات کو بھی کہتے ہیں، اور ایک صدقے کا معنی، اس کا ترجمہ یہ ہے جرت، بہادری، دلیری۔ یہ اپنا مال خرچ کرنا، اپنا مال اپنی جیب سے نکال کے اپنے ہاتھ سے اللہ کی راہ میں دینا، کسی بھوکے اور پیاسے کو دینا، یہ بڑی دلیری کا کام ہے، دل چاہیے اس کے لیے، ورنہ انسان تو حریص ہے، انسان تو لالچی ہے، اس کے اندر طمع ہے پیسے کا۔ لیکن اگر کوئی شخص اللہ سے ڈرتے ہوئے یہ سوچ کر کہ میں اگر اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں تو مجھے بھی تو دینے والا اللہ ہے، مجھے بھی تو نوازنے والا اللہ ہے، اس نیت کے ساتھ جب کوئی انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو وہ یقیناً دلیری اور بہادری کا کام کرتا ہے۔ یہ جرت کا کام ہے کہ اپنے مال سے کسی کو کھلا دینا، اپنے مال سے کسی کو پہنا دینا، اپنے مال سے کسی کی دیکھ بھال کر لینا، کسی کا قرض ادا کروا دینا،
یقیناً یہ جرت اور بہادری کا کام ہے. اللہ ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہاں اگر ہم نے مال کو روک لیا اور انفاق فی سبیل اللہ اور خصوصاً ماہ رمضان میں جو زکوٰۃ ہمارے اوپر فرض ہے ہم نے ادا نہیں کی، جو صدقہ اور خیرات ہمیں کرنا چاہیے ہم نے نہیں کیا، تو پھر وہ انسان کل قیامت کے دن پچھتائے گا، شرمندہ ہوگا، پچھتائے گا. سورہ منافقون میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، جو کچھ ہم نے تمہیں رزق آسمانوں سے عطا کیا ہے اس رزق میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دو. اس رزق میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دو، من قبل، اس سے پہلے کہ ان یاتی احدکم الموت، تمہیں موت آ جائے اور پیغام اجل آ جائے اور ایسا نہ ہو کہ تمہاری روح کو قبض کر لیا جائے اور تم اس دنیا جہاں فانی سے رخصت ہو جاؤ. احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے، اس سے پہلے کہ تمہاری سانسیں رک جائیں، اس سے پہلے کہ تمہارے دل کی دھڑکن بند ہو جائے، تو تم اس سے پہلے اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ورنہ پھر کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ. جس نے اپنا مال خرچ نہیں کیا ہوگا نا اور وہ مر چکا ہوگا تو وہ اب اللہ رب العالمین کے سامنے پچھتائے گا، شکوہ کرے گا، پچھتائے گا، شرمندہ ہوگا اور کہے گا اللہ سے اللہ ایک بار دوبارہ دنیا میں جانے کی مہلت دے دے، اللہ ایک بار دوبارہ زندگی عطا فرما دے، اللہ ایک بار دوبارہ مجھے میرے سینے میں دھڑکن عطا فرما دے، میرے خون میں روانی عطا فرما دے، میں اس دنیا میں جاؤں اور دنیا میں جا کے فَأَصَّدَّقَ، صدقہ کروں. اللہ اکبر. واضح الفاظ میں قرآن نے بیان کیا کہ پچھتائے گا. جس نے اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا ہوگا، موت آ جائے گی، مرنے کے بعد اللہ کے سامنے شرمندہ ہوتے ہوئے کہے گا اللہ ایک دفعہ بھیج دے، اللہ ایک دفعہ دنیا میں بھیج دے. فَأَصَّدَّقَ، میں صدقہ کروں گا، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور میں یہ چاہوں گا کہ میرا شمار بھی صالحین میں سے ہو جائے. لیکن اللہ کی طرف سے جواب کیا ملے گا؟ جو ایک بار آ گیا، آنکھ بند ہو گئی، مر گیا، ہمارے پاس آ گیا، قبر مل گئی اس کو، وہ دوبارہ دنیا میں نہیں جا سکتا. تو شرمندہ ہونے سے پہلے، پشیمان ہونے سے پہلے اور اللہ کے سامنے رونے سے پہلے کیا کرنا ہے؟ ہمیں اللہ رب العالمین کا دیا ہوا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. حدیث میں آتا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ رب العالمین نے زمین کو پیدا فرمایا، زمین کو اللہ رب العالمین نے جب پیدا کیا، بنایا، تو یہ زمین ڈولنے لگی، یہ زمین ہلنے لگی. اس زمین کے نیچے کیا ہے بھائیوں؟ اس زمین کے نیچے پانی ہے. یہ قدرت بھی اللہ کی ہے کہ اللہ رب العالمین نے پانی کے اوپر زمین کو برقرار رکھا ہوا ہے، پانی کے اوپر پتھروں کو برقرار رکھا ہوا ہے، پانی کے اوپر پتھروں کو قائم رکھا ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ والامر، اللہ کا اس کو حکم ہے کہ تم نے ایسے ہی رہنا ہے. یہ زمین جب ڈولنے لگی، یہ زمین جب ہلنے لگی، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے اس زمین کے اوپر پہاڑوں کو گاڑ دیا، مضبوط ترین چٹانوں کو، مضبوط ترین پہاڑوں کو. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اللہ فرماتا ہے نا سورہ غاشیہ میں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے پہاڑوں کو زمین میں کیسے نصب کیا ہوا ہے؟ اور جب پہاڑوں کو اللہ نے زمین پہ نصب کیا، زمین پہ گاڑا، تو ان پہاڑوں کے وزن سے وہ زمین رک گئی، اس نے ہلنا بند کر دیا. یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے. فرشتوں نے اللہ سے سوال پوچھا، یا اللہ یہ پہاڑ، یہ مضبوط ترین چٹانیں، یہ اونچے اونچے بلند ٹیلے، یا اللہ یہ تو بہت وزنی اور بہت بھاری ہیں، اتنے وزنی اور اتنے بھاری ہیں کہ انہوں نے زمین کو کنٹرول کر لیا، اب زمین نہیں ہل رہی. اللہ قدرت تیری ہی ہے، ان پہاڑوں کو اور ان زمینوں کو بنانے والا تو ہی ہے. یا اللہ ہمارا سوال یہ ہے، کیا ان پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط شے تو نے اس کائنات میں کوئی پیدا فرمائی ہے؟ ان پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط چٹانیں، ان چٹانوں سے بھی زیادہ بہترین اور مضبوط کوئی چیز تو نے کائنات میں پیدا فرمائی ہے؟ اللہ رب العالمین کہے گا جی ہاں، میں نے لوہے کو پیدا فرمایا. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، سورہ حدید بھی ہے قرآن میں. لوہا آسمانوں سے نازل کیا.
یہ لوہے کو ہم نے انتہائی مضبوط بنایا، اور اتنا مضبوط بنایا کہ جو پہاڑوں کا سینہ چاک کر سکتا ہے، جو پہاڑوں کو چیر سکتا ہے، جو پتھروں کو توڑ سکتا ہے، ہم نے لوہے کو اتنا مضبوط بنایا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں نے پھر سوال کیا اللہ سے، اللہ پہاڑ بھی تو نے مضبوط بنائے ہیں، پہاڑ بھی تو نے بڑے مربوط بنائے ہیں، یا اللہ پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط تو نے لوہا بنایا ہے، کیا لوہے سے بھی زیادہ مضبوط شے کوئی چیز بنائی ہے اللہ آپ نے؟ اللہ کہے گا جی ہاں، میں نے مضبوط اور بہترین شے لوہے سے بھی زیادہ آگ کو پیدا کیا ہے۔ اگر آگ لوہے پہ لگ جائے تو بتائیے لوہے کا کیا ہوتا ہے؟ اگر آگ لوہے کو پکڑ لے تو لوہے کو برباد کر دے، لوہے کو گلا دے، لوہے کو تباہ کر دے۔ اللہ اکبر۔ فرشتوں نے پھر اللہ رب العالمین سے سوال کیا، یا اللہ تو نے آگ کو بڑا طاقت دی ہے، آگ کو تو نے بڑا مضبوط بنایا ہے، یہ تو لوہے کو بھی گلا دیتی ہے، یا اللہ آگ سے بھی زیادہ کوئی مضبوط شے آپ نے کائنات میں پیدا فرمائی ہے؟ اللہ فرماتا ہے جی ہاں، میں نے آگ سے بھی زیادہ مضبوط شے اس کائنات میں پیدا فرمائی ہے، اور وہ پانی ہے۔ یہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، یہ پانی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، اور یہ تو دنیا کی آگ اور دنیا کا پانی جو آسمان سے نازل ہو رہا ہے، آپ پانی آگ پہ ڈالو تو یہ آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ ایک جہنم کی آگ وہ تپ رہی ہے جو دنیا کی آگ سے 70 درجہ اونچا ہے، 70 درجے اس کے اونچے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے تم اس دنیا کی آگ کو دنیا کے پانی سے بجھا لو، وہ جہنم کی جو آگ تمہارے لیے جل رہی ہے، تم آنکھوں سے آنسو کا ایک قطرہ گرا لو، اس پانی کے ایک قطرے سے ہم تمہارے لیے جہنم کی آگ بجھا دیں گے۔ وہ آنسو کے ایک قطرے سے ہم جہنم کی آگ تمہارے لیے بجھا دیں گے۔ فرمایا کہ میں نے آگ سے بھی زیادہ مضبوط شے پیدا کری، اور اس کا نام پانی ہے۔ فرشتوں نے پوچھا یا اللہ پانی سے بھی زیادہ مضبوط کوئی شے، طاقتور چیز آپ نے پیدا فرمائی ہے؟ اللہ رب العالمین نے جواب دیا جی ہاں، میں نے پیدا فرمائی ہے جو کہ پانی سے بھی زیادہ مضبوط ہے، اور اس کا نام کیا ہے؟ اس کو میں اور آپ ہوا کہتے ہیں کہ یہ ہوا پانیوں کا بھی رخ تبدیل کر دیتی ہے۔ یہ ہوا پانی کو بھی تبدیل کر دیتی ہے، پانی کے رخ موڑ دیتی ہے۔ اور اللہ اکبر، یہ ہوا ہی تو ہے کہ جس پر آپ اپنی گاڑی میں سواری کر رہے ہیں، لیکن اگر ایک ٹائر میں ہوا کم ہو تو بتائیے آپ گاڑی چلا سکتے ہیں؟ اگر وہ جو لوڈر ٹرک ہیں اس کے اندر جو مال بھرا ہوا ہے اس کو کس نے اٹھایا ہوا ہے؟ ٹائروں میں کیا ہے؟ ہوا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی مضبوط شے ہے، کتنی مضبوط شے ہے۔ اگر یہ ہوا کم ہو جائے، ڈرائیور حضرات چلتے ہیں نا، ہوا کو دیکھ کے چلتے ہیں، ٹائر میں ہوا کتنی ہے، مناسب ہے، زیادہ تو نہیں، کم تو نہیں، بیلنس۔ یہ بیلنس ہوتی ہے تو یہ تمہارا وزن اٹھاتی ہے، یہ ہوا ہوتی ہے تمہارے مال کا لوڈ اٹھاتی ہے، وزن اٹھاتی ہے۔ ہم نے اس کو پیدا کیا ہے جو پانی سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ اے اللہ، تو نے زمین کو پیدا فرمایا، یہ بھی طاقتور، تو نے پہاڑوں کو پیدا فرمایا، یہ بھی طاقتور، یا اللہ تو نے لوہے کو پیدا فرمایا، یہ بھی طاقتور، تو نے آگ اور پانی اور ہوا کو پیدا فرمایا، یہ بھی طاقتور، ان کا بھی بڑا حجم اور سائز ہے، یہ بھی بڑے مضبوط ہیں۔ اللہ ان سب سے زیادہ مضبوط شے تو نے اس کائنات میں کوئی پیدا فرمائی ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ نے فرشتوں کو جواب دیا، ہاں میرے فرشتوں، ان تمام چیزوں سے مضبوط شے میں نے بنائی ہے، اور اس کو صدقہ کہتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کہتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ کہتے ہیں۔ یہ ایسا مضبوط عمل ہے، یہ ایسا مربوط عمل ہے، اس کا حجم و سائز ایسا ہے کہ تم چھوٹا سا صدقہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، اللہ رب العالمین تمہیں بڑی بڑی بلاؤں سے محفوظ فرما لیتا ہے، تمہیں بڑے بڑے حادثات سے محفوظ فرما لیتا ہے، تمہیں بڑے بڑے ایسی چیزوں سے محفوظ فرما لیتا ہے جو تمہارے لیے نقصان دہ ہوتی ہے اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ یہ بھی ہوتا ہے بسا اوقات ہمارے یہاں رواج یہ ہے کہ کوئی تکلیف پہنچے، اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو، اللہ نہ کرے کوئی بیمار ہو، تو ہمیں صدقہ یاد آتا ہے کرنا۔ خوشحالی میں صدقہ کیجئے،
تندرستی میں صدقہ کیجئے، اچھے حالات میں اللہ کو یاد رکھیے، اچھے حالات میں اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے، تو اللہ رب العالمین تو علیم بذات الصدور ہے، اللہ عالم الغیب ہے، آپ کے پیچھے کون پڑا ہے، آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، آپ کے پیچھے کون آنے والا ہے، آپ کا مال لوٹنے کی تیاری کون کر رہا ہے، آپ کو جان سے مارنے کی تیاری کون کر رہا ہے، آپ کو نقصان پہنچانے کی تیاری کون کر رہا ہے، لہذا آپ کو تو معلوم نہیں لیکن اللہ تو جانتا ہے۔ اور اس صدقے کی برکت سے اللہ رب العالمین آپ کی بیماریوں کو بھی دور کرتا ہے، آپ کی وباؤں کو بھی دور کرتا ہے، آپ کی تکلیفوں کو بھی دور کرتا ہے، اور آپ کو ہر آنے والے حادثے سے محفوظ فرما لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بڑا معروف واقعہ ہے سیدنا یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں، دیکھیں صدقہ کس طرح آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ یحییٰ علیہ السلام کے پاس ان کی قوم آئی اور آ کر کہنے لگی، حضرت ایک شخص ہے ہمارے معاشرے میں، بڑا شریر ہے، لوگ اس سے ناراض رہتے ہیں اور لوگ اس سے ملنا بھی نہیں چاہتے، اس کو دیکھنا بھی نہیں چاہتے، آپ ذرا ایسا کریں کہ کچھ ایسا ہو جائے کہ اس شریر سے، اس بدتمیز آدمی سے، اس نقصان دینے والے بندے سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ زکریا یحییٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کری اور اپنی قوم سے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ تمہارا یہ معاملہ ختم ہو جائے اور اللہ رب العالمین اس کو موت دے دے، یہ مر جائے، تاکہ تم بچ جاؤ اس کی شرارتوں سے، تاکہ تم محفوظ ہو جاؤ اس کے نقصان سے۔ چند دنوں کے بعد قوم دوبارہ یحییٰ علیہ السلام کے پاس جب پہنچی تو جا کر بتایا، حضرت وہ جو شرارتیں کرنے والا، تکلیف پہنچانے والا بندہ ہے وہ تو ابھی تک زندہ ہے، وہ موجود ہے زمین پر، وہ دندنا رہا ہے۔ یحییٰ علیہ السلام اس کے پاس گئے تو وہ جنگل سے لکڑیوں کو کاٹ کے لے کر آ رہا تھا اور اس نے سر پہ ایک گٹھری رکھی ہوئی تھی لکڑیوں کی۔ یحییٰ علیہ السلام نے اس کو دیکھ کے فرمایا، اللہ کے بندے یہ جو تو نے سر کے اوپر لکڑیاں رکھی ہوئی ہیں اس کو نیچے اتار۔ جب اس نے اس کو نیچے اتارا، کہا اس کا منہ کھول، لکڑیوں کا منہ کھولا گیا تو اس لکڑیوں کے بیچ میں ایک اژدہا موجود تھا جو لکڑی کے منہ کو چبا رہا تھا اور بڑے غیظ و غضب کے ساتھ غصے سے چبا رہا تھا۔ یحییٰ علیہ السلام نے اسے کہا، اپنے پورے دن کی آج روٹین بتا، تو نے کیا کیا؟ اس نے کہا، میں صبح نکلتا ہوں گھر سے، لکڑیاں کاٹتا ہوں جنگل میں، دوپہر کا وقت ہوتا ہے میرے پاس روٹی ہوتی ہے، میں کھانا کھاتا ہوں۔ میں آج کھانا کھانے لگا، کھانا جیسے ہی کھانے لگا میرے پاس 2 روٹیاں تھیں، میں ایک روٹی تقریباً کھا چکا تھا۔ ایک سائل آ گیا، اس نے سوال کر لیا، فقیر آ گیا، اس نے کہا میں بھوکا ہوں مجھے کھانا دے دے، وہ ایک روٹی میں نے اس بھوکے کو کھلا دی، وہ ایک روٹی میں نے اس مانگنے والے کو دے دی۔ یحییٰ علیہ السلام سمجھ گئے اور اپنی قوم سے کہا اور اس شخص سے کہا کہ دیکھو، اللہ اکبر، اللہ رب العالمین کی راہ میں اس نے ایک روٹی صدقہ کر دی، اللہ رب العالمین کی راہ میں اس نے ایک بھوکے کو کھانا کھلا دیا، اللہ کے ایک بندے کی پیاس کو بجھا دیا، اس نے ایک روٹی صدقہ کری، اللہ رب العالمین نے اس اژدہے کے نقصان سے اس کو محفوظ کر لیا۔ یہ اژدہا اگر یہ صدقہ نہ کرتا تو یہ جس طرح لکڑی کے منہ کو چبا رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ اس کو سر کو چبا رہا ہوتا، ہو سکتا ہے یہ اس کے منہ کو چبا رہا ہوتا، لیکن ایک روٹی صدقے کی برکت، ایک روٹی اللہ کی راہ میں دینے کی برکت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو ناگہانی آفت سے محفوظ کر لیا۔ آپ سوچیں ذرا، حالانکہ وہ کون تھا؟ شریر آدمی تھا، وہ کون تھا؟ بدتمیز آدمی تھا، گناہ گار کہہ لیجئے، لیکن صدقہ کیا اللہ رب العالمین کی راہ میں، اللہ نے محفوظ کر لیا ہر بیماری سے اور ہر وبا سے اور ہر تکلیف سے۔ تو میرے بھائیو، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اللہ کا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو اس سے پہلے کہ تمہاری حرکتیں قلب بند ہو جائیں، اس سے پہلے کہ تم یہ شور مچاؤ کہ اللہ مہلت دے دے، اللہ جانے دے، اللہ ایک بار دنیا میں بھیج دے، اللہ جو مال جمع کیا ہوا ہے سارا خرچ کر دوں گا۔ اس وقت پشیمانی سے اور شرمندگی سے کچھ نہیں ہوگا۔ آج حیاتی ہے، آج زندگی ہے، آج سانسیں چل رہی ہیں، آج تیرے پاس طاقت ہے، آج تیرے پاس قدرت ہے، تو اپنا مال بغیر کسی کے مشورے سے اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتا ہے۔ دیر نہ کر، ماہ مبارک کا مہینہ ہے اور تیزی کے ساتھ خرچ کرنا شروع کر دے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اکبر کبیرہ۔
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ اگر اللہ رب العالمین مجھے اتنا سونا عطا فرما دے، اتنا مال عطا فرما دے جتنا تم یہ احد پہاڑ دیکھ رہے ہو، احد پہاڑ کے مثل 3 احد پہاڑ، اللہ رب العالمین مجھے 3 احد پہاڑ کے مثل مال عطا کر دے، سونا عطا کر دے، پیسہ عطا کر دے۔ 11 کلومیٹر پر واقع احد پہاڑ ہے، 11 ٹنوں سونا، ٹنوں سونا، اللہ اکبر، اتنا سونا میں محمد کے پاس آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم، پتہ ہے میں کیا کروں گا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر میرے پاس اتنا مال آ جائے تو پتہ ہے میں کیا کروں گا؟ اللہ اکبر، اگر یہی سوال ہم سے کیا جائے کہ آپ کے پاس اگر اتنا سونا آ جائے، اگر آپ کے پاس اتنا پیسہ آ جائے تو ہمارا جواب کیا ہوگا؟ ہمارا جواب سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یارو گوڑ سب سے پہلے چھوڑ کے اچھی جگہ گھر لیں گے، یہاں سے نکلیں گے سب سے پہلے، اس کے بعد اپنا اچھا سا گھر بنائیں گے، اچھا سا مکان بنائیں گے، بچے اور بچیوں کی شادیاں کریں گے، اور یہ سارے دنیاوی معاملات۔ ہاں کہیں گے، کچھ لوگ ہیں جو کہیں گے کہ ہم مسجد میں بھی صدقہ کر دیں گے، مسجد میں بھی دیں گے، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ احد پہاڑ کے برابر، 1 احد پہاڑ نہیں 3 احد پہاڑ کے برابر میرے پاس سونا آ جائے تو یہ جان لو کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن سے پہلے وہ سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں گا، 3 دن سے پہلے سارا مال اللہ کی راہ میں لٹا دوں گا، 3 دن سے پہلے اللہ رب العالمین کی راہ میں سارا مال خرچ کر دوں گا۔ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا مگر 1-2 دینار رکھ لوں گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس وقت میں مال خرچ کر رہا ہوں، جس وقت میں مال دے رہا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی ساتھی میرا اس وقت موجود نہ ہو، مجھے بعد میں کوئی اطلاع دے، مجھے کوئی بعد میں بتائے کہ آپ کا صحابی، آپ کا ساتھی وہ بڑا ضرورت مند ہے، تو میں اس کو دے دوں گا، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی بعد میں مجھے یہ بتائے کہ آپ کا ساتھی مقروض ہے تو میں اس کا قرضہ ادا کروانے کے لیے یہ پیسہ اس کو دے دوں گا، اس لیے بچا کے رکھوں گا۔ قربان جائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ادا پہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی مانگنے آ جائے، اللہ کے نبی سے کوئی سوال کر لے، اللہ کے نبی کی کوئی چوکھٹ پہ آ جائے اور وہ خالی ہاتھ چلا جائے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مال اپنے پلے سے دیا کرتے تھے، اگر اپنے پلے میں موجود نہ ہو تو قرض لے کر بھی دیا کرتے تھے، اللہ اکبر، قرض لے کر بھی دیا کرتے تھے۔ اور صحابہ کرام کو تعجب ہوتا تھا، صحابہ کرام حیران ہوتے تھے، اللہ کے نبی قرض لے کر بھی آج ضرورت مند کی ضرورت کو پوری کر رہے ہیں، اللہ اکبر۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گوارا نہیں کہ کوئی میں محمد کے پاس آئے صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ یہاں سے خالی ہاتھ چلا جائے، وہ یہاں سے خالی ہاتھ لوٹ جائے، یہ مجھ کو گوارا نہیں ہے، اللہ اکبر۔ تو اس طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کثرت کے ساتھ اللہ کا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، ان آیات کو ذہن میں لے کر آئیے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کثرت کی چاہت نے تم کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا ہے، مال کی چاہت نے مجھے اور آپ کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا ہے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ ہم قبروں میں پہنچ چکے ہیں، یہاں تک کہ ہماری حرکت قلب بند ہو چکی ہے، یہاں تک کہ ہم زمین میں لیٹ چکے ہیں، ہمیں جو کفن پہنایا جا رہا ہے، میرے بھائی لکھا ہوا ہوتا ہے نا، قبرستان جاتے ہیں کہ مال جمع نہ کر کفن میں کوئی جیب نہیں، یہ حقیقت ہے، یہ کوئی مزاحیہ بات نہیں ہے، یہ حقیقت ہے کہ یہ مال جو تو نے دن رات ایک کیا، جائز ناجائز کو نہیں دیکھا، حلال و حرام کو نہیں دیکھا، دھوکہ اور فراڈ کو نہیں دیکھا، مال کو جمع کر کے رکھا ہے، یہ مال تجھے کل قیامت کے دن کام نہیں آئے گا، کام وہی آئے گا کہ جو تو نے آگے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا ہوگا، جو آگے تو نے اللہ کی راہ میں لوٹا دیا ہوگا، وہی مال کل قیامت کے دن تیرے کام آئے گا، وہی صدقہ تیرے اوپر سائبان بنے گا، وہی صدقہ تیرے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ جہاں ہم ماہ رمضان میں دیگر عبادات کر رہے ہیں، چاہے ٹوٹی پھوٹی ہوں، دعا کرتے رہیں، اللہ
اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ وہیں پر اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمارے دل کو بڑا کر دے، ہمارے دل کو چوڑا کر دے کہ ہم تیری راہ میں بڑی محبت کے ساتھ، بڑے دل کے ساتھ ہم تیری راہ میں خرچ کرنا شروع کر دیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔